نمیر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عنایہ کا دماغ باغ سے اڑا، وہ چلتے ہوئے نمیر کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگی، کل رات بارش میں بھیگنے کے بعد کیا تمہارا دماغ بھی پانی میں بہہ گیا؟ تمہیں نہیں معلوم کہ آج مجھے اسلام آباد جانا ہے آفیشلی کام سے؟ نمیر کپڑے رکھنے کے دوران بولا تو عنایہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر آپ نے تو کل سے کہا تھا کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں گے، اپنے ساتھ آپ صرف اپنے کپڑے کیوں رکھ رہے ہیں؟ عنایہ اس سے اپنی ناراضگی بلائے پریشان ہوتے وارڈروب سے جلدی جلدی اپنے کپڑے بھی نکالنے لگے۔ وہ بات میں نے اس لیے بولی تھی کہ مجھے لگا تم میرے ساتھ زیادہ خوش ہوگے، مگر اب مجھے لگ رہا ہے تم میرے بغیر گھر میں زیادہ انجوائے کرو۔ نمیر اس کے ہاتھ سے ہینگ کیے اس کے سوٹ لے کر دوبارہ وارڈروب میں رکھتا وہ بولا تو عنایہ کو دھچکا لگا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں نمیر؟ عنایہ بے یقینی سے آنکھوں میں آنسو لیے نمیر کو دیکھنے لگی۔ نمیر اس کے پاس آیا اور عنایہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ شک نہیں کر رہا ہوں میری جان تم پر، مگر کیا ہے نا، کل رات سے میرا دل بہت جلا ہوا ہے، اس لیے تھوڑی بہت زیادہ سزا کے تو تم بھی مستحق ہو۔ اب 2 دن تک میرے بغیر گھر میں رہ کر اپنی غلطی ریلائز کرنا، جب تک میں اپنا کام نپٹا کر واپس آتا ہوں پھر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اپنے ہی ہنی مون کے لیے کہاں جانا ہے۔ نمیر سوئے بچوں کی طرح بہلاتا وہ بولا۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھنے ہی لگا تو عنایہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ آپ کون ہوتے مجھے یوں سزا دینے والے؟ کیا کل کم سزا دی تھی آپ نے مجھے، جو آج یوں مجھے 2 دن کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اکیلے میں آپ کو ہرگز نہیں جانے دوں گی نمیر۔ عنایہ باقاعدہ روتے ہوئے اس کو دیکھ کر بولی۔ نمیر اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس طرح طوفان کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی میں اس برسات سے ڈرنے والا ہوں، نہ ہی تو اپنے ساتھ لے کر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ واقعی اس وقت عنایہ کے آنسو سے اپنا ارادہ بدلنے والا نہیں تھا، بلکہ نمیر کو لگا وہ دن 2 دن عنایہ اس کے بغیر رہ کر اپنی غلطی پر پچھتائے گی اور نہال سے بات کرنے سے ایوائڈ کرے گی، تبھی نہال بھی عنایہ کے رویے سے مایوس ہو کر اس سے دور ہو جائے گا۔ وہ عنایہ کے آنسو صاف کرتا ہوا بیگ لے کر روم سے نکل گیا۔ نمیر اس وقت ہوٹل کے روم میں بیڈ پر لیٹا ہوا اپنے موبائل میں عنایہ کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ آج صبح جب عنایہ رو رہی تھی، ایک پل کے لیے نمیر کا دل شدت سے چاہا وہ اسے یہاں اپنے ساتھ لے آئے، مگر اس کے آنسو دیکھ کر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ نہال کی وجہ سے عنایہ کو الگ گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا، وہ سربت کے بغیر الگ ہو کر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس عمر میں اس کی ماں کو بھی اس کی ضرورت تھی، پر وہ خود کون سا سربت سے دور رہ سکتا تھا۔ وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو کر سربت کو اپنے ساتھ رکھ کر نہال سے بھی دور نہیں کرنا چاہتا تھا، بس وہ چاہتا تھا نہال اس کی بیوی سے دور ہے، اور یہ تبھی ممکن تھا جب عنایہ خود نہال سے بے روحی برتے۔ وہ عنایہ کی نیچر سے اچھی طرح سے واقف تھا، وہ دل کی بالکل صاف سی معصوم بھی۔ وہ نہال کا لحاظ کرتے ہوئے کبھی بھی اس سے بد لحاظی نہیں کر سکتی تھی، جب تک اس کے پاس کوئی جواز موجود نہ ہو، اور وہ عنایہ کو اپنے ساتھ نہ لا کر جواز پیدا کر کے آیا تھا۔ مگر وہ عنایہ کو بری طرح مس کر رہا تھا، اور عنایہ کے پاس موبائل موجود نہیں تھا۔ اس کی آواز سننے کے لیے نمیر نے لینڈ لائن پر کال کی، مگر حمیدہ نے اسے بتایا وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ نمیر کو صاف محسوس ہے ایسا حمیدہ عنایہ کے کہنے پر کہہ رہی تھی، اور عنایہ وہی موجود تھی۔ نمیر نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ عنایہ اسے خفا تھی، مگر اس کو واپس گھر جا کر پیار سے منا لے گا، کیونکہ اس کا اپنا گزارا اپنی بیوی کے بنا مشکل تھا۔ بہت جلدی عنایہ نے اس کو اپنا عادی بنا لیا تھا۔ نمیر عنایہ کی تصویریں دیکھتا ہوا یہ سب باتیں سوچ رہا، اس کے موبائل پر منال کی کال آنے لگی۔ خیریت؟ تم نے کال ریسیو کرتے ہوئے منال سے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، تم باہر آؤ جلدی سے، منال سے پوچھنے لگی۔ میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں، آفس کے کام سے آیا ہوں۔ نمیر سے سنجیدگی سے جواب دینے لگا۔ جس ہوٹل میں تم اسٹے کر رہے ہو میں بھی وہیں موجود ہوں، باہر آؤ۔ منال نے اپنی بات مکمل کر کے کال ڈسکنیکٹ کی۔ نمیر نے پہلے سوچا کہ وہ منال کو کال کر کے منع کر دے، مگر کچھ سوچ کر اپنی جیکٹ اٹھاتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ تم اسلام آباد میں کیا کر رہی ہو؟ نمیر ہوٹل کے روم سے باہر نکلا تو ہوٹل کے لابی میں منال کو کھڑا دیکھا۔ میری فرینڈ سے رہتی ہے یہاں، تو اسی سے ملنے آئی تھی۔ تم کیسے ہو؟ منال نے اسے جواب دے کر نمیر کی خیریت پوچھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں موجود ہوں؟ نمیر نے اپنی خیریت بتائے بغیر دوبارہ منال سے پوچھا۔ 1 گھنٹہ پہلے تمہیں ریسیپشن پر دیکھا تھا، تم کیسے ہو؟ منال نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے دوبارہ اسے پوچھا۔ خوش؟ تم سناؤ؟ نمیر اب اس سے پوچھنے لگا۔ میں بھی خوش، مگر تم جتنی نہیں، کیا ہم واک کر سکتے ہیں؟ منال نمیر کو جواب دیتی ہوئی بولی۔ پہلی فلم فلاپ ہو جائے تو بندہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ نیکسٹ کے لیے تھوڑا اور اچھا پرفارم کرنا۔ نمیر منال کے ساتھ واک کرتا ہوا اسے سیریس ہو کر مشورہ دینے لگا، جس پر منال کھول کر رہ گئی۔ منال کو نمیر کا یوں سنجیدگی سے بھگو کر مارنے والا انداز ایک آنکھ نہیں باتا تھا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ ایک فلم میں کام کر کے میرا شوق پورا ہو گیا، مجھے
اس کے فلاپ ہونے کا کوئی غم نہیں، غم ہے تو بس اس بات کا کہ تم نے مجھے چھوڑنے اور شادی کرنے میں بہت جلدی کی۔ کیا یہ تمہاری یہ جیکٹ مل سکتی ہے مجھے؟ منال جو کہ سلیپ لیس ٹاپ پہنے ہوئے تھے اپنے دونوں بازو کے سہلاتی ہوئے نمیر سے بولی۔ سنسان سڑک پر وہ دونوں ہی واک کر رہے تھے۔ مجھے پورا یقین ہے دوسری فلم ملنے کے بعد تم جلد ہی میرے چھوڑنے اور شادی کرنے کے غم سے باہر نکل آؤ گی۔ نمیر اپنی جیکٹ اتار کر منال کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ کب تک یوں ناراض رہو گے مجھ سے نمیر؟ اپنی غلطی کا احساس ہے مجھے۔ وہ نمیر کی جیکٹ لے کر پہنتے ہوئے بولی۔ ریلیکس یار، میں تم سے کوئی ناراض باراض نہیں ہوں۔ تم سے اگر ناراض ہوتا تو یوں باتیں نہیں کر رہا ہوتا۔ میں نے یہ بات حالہ جانے سے بھی کہی تھی، ہم دونوں کے بیچ صرف ایک ریلیشن نہیں تھا، ہم دونوں آپس میں کزن بھی ہیں۔ تمہیں اگر اپنی غلطی کا احساس ہے تو یہ اچھی بات ہے، زیادہ دور جانے کا فائدہ نہیں، بس آ جاؤ، انایا میری کال کا ویٹ کر ہی ہوگی۔ نمیر واپس مڑتا ہوا بولا۔ منال کو بھی ہوٹل کی طرف مڑنا پڑا۔ اس کے منہ سے انایا کا نام سن کر منال کے دل میں انایا کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ صبح سے ہی انایا کا دل اداس تھا۔ نمیر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند ہی۔ جب حمیدہ نے اسے بتایا نہال سربت کو گھر لے کر آ گیا ہے، تب وہ سربت سے ملنے گئی اور کافی دیر اس کے بعد بیٹھی اس سے باتیں کر رہی، پھر اس کو کھانا کھلا کر میڈیسن دے کر خود لان میں اپنے گرد شال لپیٹ کر کرسی کے اوپر پاؤں رکھ کر بیٹھ گئی۔ اسے افسوس ہونے لگا، نمیر اسے ایک کال تو کر سکتا تھا، بے شک اس کے پاس موبائل نہیں تھا مگر اسے لینڈ لائن پر ہی بات کر لیتا ہوں، مگر نمیر نے اسے کال کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ایسے اداس ہو کر کیوں بیٹھی ہو؟ کل شام تک تو نمیر آ ہی جائے گا۔ نہال لان میں آ کر اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھا ہوا اسے کہنے لگا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اداس نہیں ہوں میں، بلکہ نمیر کی کال کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ نہال سے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ نہ جانے کہ اس کے پاس آ کر بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ نہ وہ کل رات کو اس کے بیڈ روم میں آتا، نہ نمیر کو غصہ آتا اور نہ وہ نمیر اس کو چھوڑ کر جاتا۔ تمہیں میرا فکر کرنا اور پرواہ کرنا اچھا نہیں لگتا؟ نہال انایا کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میری فکر کرنے کے لیے اور پرواہ کرنے کے لیے نمیر موجود ہیں، آپ آنٹی کی فکر اور پرواہ کیا کیجیے، اس عمر میں انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ انایا اسے جتاتی ہوئی بولی۔ نہ جانے نہال سے کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ نمیر تمہاری کتنی فکر کرتا ہے یہ تو میں کل رات کو دیکھ ہی چکا ہوں، اور اگر اسے تمہاری پرواہ ہوتی تو وہ یوں تمہیں چھوڑ کر اکیلا نہ جاتا۔ نہال طنزیہ اور مسکراتا ہوا سامنے کھڑی کار کو دیکھتا ہوا بولا۔ آخر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ انایا برا مناتی ہوئی نہال سے پوچھنے لگی۔ نہال سے بات کر کے اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا جب بھی وہ وہاں سے اٹھی، یہی کہ اس وقت نمیر کی کال کا ویٹ کرنا بیکار ہے، وہ اسلام آباد میں منال کے ساتھ بزی ہے۔ میرا مطلب آج صبح ہی خالہ جانے کی کال آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ منال اسلام آباد پہنچی ہوئی ہے، ابھی تو دونوں وہاں واک کر رہے ہیں، اس کے بعد ان دونوں کا ڈنر کرنے کا پروگرام ہے۔ نہال نارمل انداز میں انایا کو دیکھتا ہوا بولا۔ آج دوپہر کو جب نمیر کی لینڈ لائن پر کال آئی تھی تو حمیدہ سے اسی نے کہلوایا تھا کہ انایا سو رہی ہے۔ بھائی آپ کچھ بھی بولیں گے اور میں مان لوں گی، شرم آنی چاہیے آپ کو اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح بولتے ہوئے۔ انایا نہال کو کہتے ہوئے غصے میں گھر کے اندر چلے گئی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ نہال شام میں آفس سے گھر آیا، سربت کے کمرے میں آگے اس کی طبیعت پوچھنے لگا۔ کل سے تو کافی بہتر، تم جلدی آ گئے آج۔ سربت نے نہال کو اپنے روم میں آتا ہوا دیکھ کر بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی اور پوچھنے لگی۔ جی موسم آج ابر آلودہ، نمیر بھی گھر پر نہیں اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ان سب باتوں کو سوچتا ہوا گھر آ گیا۔ آپ بتائیے کھانا کھایا آپ نے دوپہر کا؟ نہال کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا ہوا سربت سے پوچھنے لگا۔ ہاں انایا نے کھانا کھلا دیا تھا، میڈیسن بھی دے دی تھی، سربت نہال کو بتانے لگی۔ گڈ، انایا بہت اچھی ہے، بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ لیتی ہے آپ کا۔ نہال سربت کے بجائے سامنے دیوار کی پینٹنگ کو دیکھتا ہوا بولا، غور سے نہال کو دیکھنے لگی۔ تمہیں نہال میرے خیال میں اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ سربت کی بات پر نہال اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کس سے؟ وہ سربت کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہو جاؤں تو ایک دو دن میں دیکھتی ہوں تمہارے لیے کوئی لڑکی بہت خوبصورت سی۔ سربت نہال کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی کہنے لگی۔ انایا جیسی نہال سربت کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ انایا سے بھی خوبصورت لڑکی ڈھونڈوں گی تمہارے لیے؟ وہ نہال کی آنکھوں میں چھپی اداسی دیکھ کر بولی۔ اگر کوئی انایا سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی ہوئی تو وہ تب بھی انایا جیسی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے انایا کو مجھ سے لے کر نمیر کو دے دیا۔ نہال زخمی مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتا ہوا سربت کو دیکھا بولا۔ بیٹا اس کا حالات ایسے تھے، یہ قدم اٹھانا پڑا۔ نہال تم سمجھنے کی کوشش کرو، اب وہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے۔ سربت پرسوں ہونے والے واقعے سے بے شک بے خبر ہو، مگر گھر میں جس طرح کا ماحول دونوں بھائیوں کے بیچ چل رہا تھا وہ اس سے بے خبر نہیں تھی۔ ہمیشہ سے ہی میں ہی تو سمجھتا آیا ہوں آپ میری شادی کے لیے پریشان مت ہو، اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ میں جلدی خود ہی کر لوں گا، بس آپ اپنا خیال رکھیے۔ نہال صوفے سے اٹھ کر سربت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر
تھپکی دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سوچا جا رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر اکیلے اکیلے نوفل گھر میں داخل ہوا تو شاہزادے کو ٹیرس میں کھڑا دیکھا اس کے پاس آیا۔ شاہزادے نے مڑ کر نوفل کو دیکھا تو وہ اپنے ہونٹوں سے شاہزادے کا گال کو چھوتا ہوا مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ پرسوں ان کے درمیان بحث کے بعد وہ دونوں ہی ضروری بات کے سوا کوئی بات نہیں کر رہے تھے، اور آج کے دن وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی خاموشی پریشان کیے دے رہی تھی، اس لیے نوفل اپنے پرانے موڈ میں آ کر اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے ایس پی صاحب کو کیسے منایا جائے۔ نائلہ نے ان دونوں کے درمیان خاموشی محسوس کر کے آج صبح شاہزادے کو خوب کھڑی کھڑی سنائی تھی، مگر اندر سے خود شاہزادے بھی نوفل سے یوں بے رخی برت نہیں پا رہی تھی، اس لیے اسے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، پھر کیا آئیڈیا سمجھ میں آئے کیسے مناؤں گی اپنے ایس پی کو؟ نوفل شاہزادے کو خود سے قریب کر کے سنجیدگی سے پوچھنے لگا، یہی سوچ سمجھ میں نہیں آ رہی، صبح سے کوئی 10 گھٹیا ٹائپ فلمیں دیکھ چکی ہوں، شاید انہی میں سے کوئی آئیڈیا آسان طریقہ دکھ جائے، مگر ہر دوسری مووی نے ہیروئن بیوقوف بنی ہوئی روٹھے ہوئے ہیرو کے آگے گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے گا کر اچھلتی کودتی ہوتی عجیب حرکتیں کر رہی ہے، ایسا مجھ سے تو بالکل نہیں ہو پائے گا۔ شاہزادے نے جتنی سنجیدگی سے اسے بتایا، نوفل اپنی ہنسی روک نہیں سکا۔ ایک آئیڈیا میں دوں، وہ شاہزادے کو اٹھاتا ہوا کمرے میں لایا اور بیڈ پر بٹھایا۔ کوئی ضرورت نہیں اپنے چھوٹے آئیڈیاز کا بنڈل اپنے پاس رکھو اور شرافت سے خود ہی مان جاؤ۔ شاہزادے اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے بولی تو نوفل ہنسا اور خود بھی بیڈ پر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ منانا تو خود ہی پڑے گا، کیا کروں، ناراض جو نہیں رہ سکتا تم سے زیادہ دیر تک۔ وہ شاہزادے کو دیکھا اس کے ہاتھ پر محبت بڑی مہر ثبت کرتا ہوا بولا، میری ناراضگی واقعی تمہارے لیے اتنی معنی رکھتی ہے؟ شاہزادی اب نوفل کی بالوں میں انگلیاں پھیرتی اس سے پوچھنے لگی، میری زندگی میں تمہاری موجودگی بہت معنی رکھتی ہے شاہزادے، پلیز میرے اور اپنے بیچ میں ایسے مسئلے مت لایا کرو جس سے ہمارے بیچ میں بحث ہو۔ میں بہت زیادہ نیک انسان ہرگز نہیں ہوں، اور کتنا برا بھی نہیں، میرا یقین کرو۔ نوفل شاہزادے کو دیکھتا ہوا اس سے سنجیدگی سے کہنے لگا، تو شاہزادے ہلکا سا مسکرائی اور خاموشی، چل آج رات میں تمہیں بتاتا ہوں، جب بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہو جائے تو شوہر کو کیسے منایا جائے، مگر پہلے ہم آنٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ان کا اپوائنٹمنٹ ہے آج کا، پھر واپسی پر ڈنر کریں گے۔ آنٹی کو ریڈی ہونے کا بول کر آیا تھا، اب تم بھی جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ نائلہ کی کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے نوفل اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا، ساتھ ہی اس نے شاہزادے کے ساتھ ڈنر کا بنا لیا۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا، اس لیے شاہزادے نہارے دکھائے بغیر تیار ہونے چلی گئی۔ میں ایئرپورٹ سے گھر پہنچا تو رات کے 9 بجے تھے، باہر لان میں ہی چیئر پر اسے نہال بیٹھا ہوا ملا۔ وہ نمیر کو گیٹ سے اندر آتا دیکھا اسی کی طرف بڑھا تو نمیر بھی ایک ہاتھ میں بیگ دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑے نہال کے پاس آیا، مجھے کال کر دیتے میں لینے آ جاتا۔ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، نہال کے لہجے میں 2 دن پہلے ہونے والی تحلیل کلامی کا شائبہ تک نہ تھا، وہ بالکل ویسی بات کر رہا تھا جیسے شروع سے کٹایا تھا۔ نہیں، کیب کر لی تھی میں نے، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، تم بتاؤ ماما کی کنڈیشن کیسی ہے اب؟ نہال کو نارمل انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھا نمیر بھی ہر بات بلا اسے نارمل انداز میں پوچھنے لگا، بی پی ابھی بھی تھوڑا سا ہائی ہے، شام میں چیک کیا تھا تمہارا، پوچھی تھی ماما تم نے بات نہیں کی ان سے؟ نہال نمیر سے ہی پوچھنے لگا، نہیں، دوپہر میٹنگ کے چکر میں سارا دن گزر گیا، اس کے بعد فلائٹ کرانے میں اور واپس آنے میں ٹائم ہی نہیں ملا۔ میٹنگ کافی اچھی رہی ہے، ہمدانی صاحب نے ایک اور پرپوزل بھی دیا جس کی ڈیٹیلز اس میں موجود ہے، تم چیک کر لینا، اگر تمہیں سوٹیبل لگے تو پھر کل صبح آفس میں ڈسکس کر لیں گے۔ نمیر اپنا لیپ ٹاپ نہال کی طرف بڑھاتا وہ بولا، ایسا کرو اپنا لیپ ٹاپ میرے بیڈ روم میں رکھ دو پلیز، میں ڈنر کے بعد دیکھ لوں گا، اس وقت واک کا موڈ ہو رہا ہے تو باہر جا رہا ہوں۔ نہال نمیر کو دکھتا وہ بولا، نمیر اس بات میں ساہلا کا گھر کے اندر چلا گیا۔ نہال کے روم میں پہنچا، بیڈ کے پاس موجود ٹیبل پر اپنا لیپ ٹاپ رکھ پلٹنے ہی لگا تو نہال کے بیڈ پر موجود انائی کے پینڈنٹ نے اسے پلٹنے پر مجبور کیا۔ نمیر نے آدھا تکیے کے نیچے دیا ہوا انائی کا پینڈنٹ ہاتھ میں لیا، یہ وہی پینڈنٹ تھا جو نمیر نے انائی کو گفٹ میں دیا تھا، اس وقت وہ نہال کے بیڈ روم میں موجود تھا۔ نمیر پینڈنٹ کو غور سے دیکھتا وہ اسے اپنی پاکٹ میں رکھ کر نہال کے روم سے نکل آیا۔ انائی اپنے روم میں خاموشی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، نہال پر اسے پہلے ہی غصہ تھا، نہال کی وجہ سے نمیر اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔ کل شام سے نہال کی بات سن کر اور بھی زیادہ غصہ آیا، آخر نہال کیسے کہہ سکتا تھا نمیر اور منال اسلام آباد میں ایک ساتھ ہیں، اس وجہ سے وہ اور بھی نہال سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی، اور نمیر کیسے اسے اپنا احساس دلا کر ایسے اکیلا اس کا احساس کیے بنا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ آج موسم کے تیور دیکھا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بارش ہوگی، بس
اب سے مضبوط بن کر رہنا وہ سو چکی تھی، مگر اس کے باوجود بے چینی سے بار بار اپنے روم کی کھڑکی سے موسم کا جائزہ ہر 10 منٹ بعد لے رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جب کھڑکی میں سے اس نے نمیر کو گھر آتا دیکھا، مگر وہ گھر آنے کے بجائے لان میں کھڑا نہال سے باتیں کر رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے، اپنا غصہ تو وہ صرف اسی پر جتاتا تھا۔ عنایت نے سر جھٹک کر سوچا۔ عنایت کھڑکی بند کر کے پردے برابر کرتی ہوئی جلدی سے وارڈروب کھول کر اپنے لیے ڈریس نکالنے لگی۔ کل سے اس کا موڈ خراب تھا، اسے اپنے حلیے پر بھی اس کی نظر نہیں گئی، مگر نمیر کو گھر میں آتا دیکھ کر جلدی جلدی وہ ڈریس چینج کر کے آنے میں کھڑی بال بنانے لگی۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر ہونٹوں کو پلو سے رنگنے کے بعد اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتے وہ کمرے میں ٹہل کر نمیر کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی کمرے کے باہر قدموں کی آواز آئی اور دروازہ کھلا، عنایت نے جلدی سے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے چہرے کے تاثرات سنجیدہ کر لیے، مگر نمیر کی جگہ حمیدہ نمیر کا بیگ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ صاحب کہاں ہیں تمہارے؟ عنایت چہرے کے زاویے درست کرتی ہوئی حمیدہ سے نمیر کا پوچھنے لگی۔ وہ تو جی بڑی بیگم صاحبہ کے کمرے میں بیٹھے ہیں، حمیدہ عنایت کو بتاتی ہوئی نمیر کا بیگ صوفے پر رکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، دونوں بھائیوں سے کھانے کا پوچھ کر ٹیبل پر لگا دینا، آنٹی کو میں خود کھلا دوں گی۔ عنایت حمیدہ کو ہدایت دیتی ہوئی بولی۔ پورے 45 منٹ بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا، نمیر کے کمرے میں داخل ہوا اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، جو کہ مغرورانہ انداز میں نہ جانے کس بات پر گردن اکڑے بیڈ پر براجمان تھی۔ کیسی ہو؟ نمیر بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو کر عنایت سے پوچھنے لگا۔ آخر کار 45 منٹ بعد آپ کو اپنی بیوی کا خیال آ ہی گیا کہ اس سے بھی خیریت پوچھ ہی لی جائے۔ عنایت سنجیدگی سے اس پر طنز کرتی ہوئی بولی۔ محسوس بیویوں والے اسٹائل میں عنایت اس پر طنز کرتی ہوئی نمیر کو بہت کیوٹ لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میری بیوی کا ایک ایک لمحہ اپنے شوہر کے بغیر گزارنا مشکل ہو رہا ہے، ورنہ اتنی دیر تھوڑا لگا تھا اپنی بیوی کے پاس آنے میں۔ نمیر چہرے پر مسکراہٹ لائے عنایت کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ خیر ایسی بھی بات نہیں ہے، اچھا یہ ہوا جو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے۔ بہت اچھے دن گزرے ہیں یہ 2 دن میرے، عنایت نے اتراتے ہوئے کہا، جیسے اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر میرے ساتھ جانے کے لیے اتنا تڑپ کیوں رہی تھی؟ اب واپس آئے ہوں تو منہ پھولا ہوا ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ گھر آئے شوہر کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے۔ نمیر اس کو کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ کر اپنے شوز اتارنے لگا۔ کیسے استقبال کروں آپ کا؟ آپ کی راہ میں اپنی بلکہ بچھا کر بیٹھ جاؤں، یہاں آپ کے گھر آنے پر بنگڑے ڈال کر خوشیوں کے گیت گاؤں؟ عنایت منہ بناتے ہوئے بولی، جس پر نمیر کو ہنسی آ گئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر مسکراتا ہوا بیٹھ پر عنایت کے پاس آیا۔ یہ سب نہیں کرو، مگر شوہر تھکا ہارا گھر آئے تو بیوی اسے پیار کے 2 بول تو بول سکتی ہے نا۔ نمیر عنایت کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ اتنی تھکن ہو رہی ہے آپ کو؟ کیا اسلام آباد سے گھر تک پیدل چل کر آ رہے ہیں؟ عنایت کے بولنے پر نمیر اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ غصہ کس بات پر آ رہا ہے تمہیں؟ نمیر بیڈ پر اس کے قریب لیٹتا ہوا پوچھنے لگا۔ سوری، بھول گئی تھی، غصہ کرنے کا حق تو صرف آپ ہی کو ہے۔ عنایت آہستہ سے بول کر بیٹھ سے اٹھ کر کمرے سے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نمیر عنایت کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ آنٹی کو کھانا کھلانے جا رہی ہوں، آپ تھکے ہوئے ہیں، ریسٹ کریں۔ عنایت نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو نمیر فوراً بولا، ماما کو میں کھانا کھلا چکا ہوں اور تم ابھی کمرے سے باہر کہیں نہیں جا رہی، یہی رہو میری آنکھوں کے سامنے۔ نمیر کے بولنے پر عنایت بیڈ کے بجائے 7 قدم دور فاصلے پر صوفے پر جا کر بیٹھی تو نمیر نے اس کو گورا، فوراً اٹھو صوفے سے اور وارڈروب سے میرے کپڑے نکال کر دو تاکہ میں ایزی ہو جاؤں۔ نمیر بیڈ پر لیٹا ہوا عنایت کو دیکھا بولا۔ عنایت نمیر کے کپڑے وارڈروب سے نکالتے ہوئے الجھنے لگی کہ وہ اس سے منال کے بارے میں کیسے پوچھے۔ کیا وہ واقعی نمیر کے ساتھ اسلام آباد میں موجود تھی؟ عنایت کے چہرے پر الجھن کے آثار دیکھتے ہوئے اسے اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ چینج کر کے واپس آئے تو وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نمیر کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اپنے کمرے سے اس صوفے کو آگ لگا دے یا اٹھا کر باہر پھینک دے۔ یہ بیگ ابھی تک ایسے ہی کیوں رکھا ہے؟ اس میں سے کپڑے نکال کر وارڈروب میں کو اور بیگ کو جگہ پر رکھ کر آؤ۔ نمیر اس کو سوچوں میں گم دیکھا بولا اور خود دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ عنایت اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بیگ ہاتھ میں تھامے اٹھی اور وارڈروب میں کپڑے رکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ بیگ میں ایک چھوٹا ڈبہ نکال کر عنایت نمیر کی طرف دیکھا، پوچھنے لگی، موبائل ہے میری بیگم کے لیے تاکہ 2 دن کی جمع باتیں آسانی سے اپنی سہیلی سے کر سکے۔ نمیر کی بات سن کر بامشکل اس نے آنے والی ہنسی روکی۔ کھانا کھا لیا تھا آپ نے؟ عنایت اب نمیر کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ دوپہر کا لنچ کافی لیٹ کیا تھا، ابھی منہ نہیں کھانے کا۔ نمیر کا جواب سن کر عنایت واپس صوفے پر جانے لگی، تبھی نمیر نے اسے پکارا، عنایت وہ مڑی، ذرا میرا موبائل اٹھا کر چارج پر تو لگا دینا۔ وہ نمیر کی آنکھوں میں شرارت محسوس صاف کر سکتی تھی۔ نمیر کی کوٹی اس کا موبائل چارج پر لگانے لگی۔ کوئی کام ہے یا پھر میں بیٹھ جاؤں؟
عنایہ نمیر کو دیکھتے ہی پوچھنے لگی، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو پھر بتاتا ہوں کام۔ نمیر بیڈ کے کنارے سے تھوڑا سائڈ پر ہو کر لیٹا تھا کہ عنایہ بیٹھ سکے۔ اب بولیے۔ عنایہ اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہوئی اگلا کام پوچھنے لگی، پہلے تم بولو تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، فوراً شیئر کرو مجھ سے۔ عنایہ کا ہاتھ تھام کر دوستانہ انداز میں پوچھنے لگا، وہاں اسلام آباد میں منال آپ کے ساتھ تھی؟ عنایہ نمیر سے پوچھنے لگی، ہاں وہ وہاں اپنی فرینڈ سے ملنے گئی تھی، اس نے مجھے یہی بتایا تھا اور یہ بھی کہ وہ کل صبح واپس آ جائے گی۔ نمیر بنا چونکے نارمل انداز میں عنایہ کو بتانے لگا، مگر اسے حیرت اس لیے ہوئی منال عنایہ سے اتنی فرینک کبھی نہیں رہی کہ وہ اپنے اسلام آباد جانے کا اسے بتاتی، یعنی یہ بات عنایہ کو خاص طور پر بتائی گئی ہے۔ منال نے خود یا پھر کسی اور نے، وہ آپ ہی کے ہوٹل میں رکی ہوئی تھی، آپ دونوں نے ڈنر ایک ساتھ کیا اور پھر واک بھی کی۔ عنایہ آنکھوں میں ناراضگی لاتی ہوئی اسے پوچھنے لگی، عنایہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ منال اسلام آباد میں موجود ہے اور اسی ہوٹل میں رکی ہوئی ہے جہاں میں اسٹے کر رہا ہوں، اور اگر مجھے معلوم بھی ہو کہ وہ اسی ہوٹل میں رکی ہے تو یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ رہی بات اس کے ساتھ واک کرنے کی، تو منال اور میں کزن بھی ہیں، اگر وہ مجھے کہیں پر باہر یا کسی بھی جگہ ملے گی، مجھ سے خود سے بات کرے گی، تو میں نہیں سمجھتا اس سے تمہیں حتی لاحق ہونا چاہیے، بلکہ یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے۔ میری اس سے بے شک کمٹمنٹ رہی ہو، مگر وہ میری حالات بھی ہے۔ رہی بات ڈنر کی، تو اس نے مجھے ڈنر کا بولا مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ چلو اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب باتیں تمہیں کس نے بتائی؟ نمیر نے ایک ایک بات اس کو واضح کرتے ہوئے آخر میں جاننا چاہا کہ آخر کون عنایہ کو اس سے بدگمان کر ہے۔ نہال بھائی نے۔ عنایہ کے منہ سے نہال کا نام سن کر بھی وہ چونکا، یعنی نہال اور منال مل کر۔ اسے تھوڑی دیر پہلے نہال کے بیڈ روم میں عنایہ کے پینڈنٹ کا بھی مطلب سمجھ میں آیا۔ عنایہ یہاں دیکھو میری طرف اور میری بات غور سے سنو، میاں اور بیوی کے رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے صرف اس رشتے میں محبت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے پر مکمل اعتماد ہی اس رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ بلکہ میرا ماننا ہے کسی بھی رشتے کی پائیداری اعتماد سے ہی ممکن ہے، اور میں تم سے اپنا ایسا ہی رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے رشتے میں محبت کے علاوہ ہمیں ایک دوسرے کا اعتبار بھی حاصل ہو۔ کیا تم میرے ساتھ ایسا رشتہ قائم کرنا چاہو گی؟ نمیر بیڈ پر لیٹتے ہوئے عنایہ کا ہاتھ تھام کر اسے پوچھنے لگا، جس پر عنایہ نے مسکرا کر اقرار میں سر ہلایا۔ نمیر مسکرا کر اپنی پاکٹ سے عنایہ کا پینڈنٹ نکال کر اس کے گلے میں پہنانے لگا۔ یہ جی آپ کو کہاں سے ملا؟ میرا مطلب آپ کے پاس کیسے آیا؟ عنایہ کو اپنا پینڈنٹ دیکھ کر خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ تم بتاؤ کہاں گما دیا تھا میرا دیا ہوا گفٹ؟ کتنے پیار سے لایا تھا یہ میں تمہارے لیے۔ نمیر یوں ہی لیتے ہوئے آنکھوں میں مصنوعی ناراضگی لا کر عنایہ سے پوچھنے لگا، یہ پینڈنٹ تو اس رات لڑکوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ لے لیا تھا جب نہال بھائی کی گن پوائنٹ پر گاڑی چھینی تھی، مگر یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ عنایہ افسوس سے نمیر کو بتاتی ہوئی دوبارہ نمیر سے پینڈنٹ کے بارے میں پوچھنے لگی، اس بات کو یہ کہاں سے ملا؟ اسے ہمیشہ پہنے رکھا، تمہیں تمہاری چیز دوبارہ مل گئی، بس اس بات پر خوش ہو جائے۔ نمیر کو یہ بات نہال کے بارے میں سمجھ آ رہی تھی، اس سے نمیر کو دلی طور پر بہت افسوس ہوا۔ اس کا بھائی عنایہ کو سے الگ کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے، ایسا نمیر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر وہ عنایہ کو نہال کے بارے میں کچھ بھی برا کرنا عنایہ کی نظروں میں اپنے بھائی کا امیج خراب نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بات کو ٹال گیا۔ عنایہ اپنے گلے میں پہنے ہوئے پینڈنٹ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بیٹھ اٹھی، ویسے ہی باہر بادل بہت زور سے گرجا۔ عنایہ تیزی سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے نمیر کے سینے سے جا لگی۔